چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کے واقعات کو پڑھا کریں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اس کے کپڑوں سے ہر وقت خوشبو آتی تھی، نہا لیتا تھا تب بھی خوشبو آتی تھی، میلے کپڑوں میں ہوتا تھا تب بھی خوشبو آتی تھی، عمدہ سے عمدہ خوشبو، مہنگی سے مہنگی خوشبو، بہترین خوشبو اس کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے نوجوان، تو اتنی مہنگی خوشبوئیں لگاتا ہے، میلے کپڑے ہیں تب بھی لگاتا ہے، نہا کے آتا ہے پھر بھی خوشبو لگاتا ہے، ایسی کہاں سے خوشبو لے آتا ہے؟ اس نے کہا خوشبو کی بات نہ کر، یہ میرا راز ہے، اس پر بات نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ضرور بتا، تیرے پاس سے اتنی زیادہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے پھر بتایا، بات سن، میں جب نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، میں اپنے والد کے ساتھ دکان پہ بیٹھا تھا، ایک دن ایک عورت آئی، اس نے کچھ سامان خریدا، سامان خرید کے گھر جانے لگی، پیسے ادا کرنے لگی، کہنے لگی کہ پیسے میرے پاس ہیں نہیں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، پیسے میرے گھر رکھے ہیں، اپنے نوجوان بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو، میرا سامان بھی پہنچا آئے گا اور میرے سے پیسے بھی لے آئے گا۔ میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا، وہ مجھے ایک محل میں لے گیا، اس محل میں کیا دیکھتا ہوں، بہت ہی حسین و جمیل محل ہے، ہر طرف سے بیڈ اور صوفے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے زینت اور آرائش کا سامان ہے، ہر طرف سے خوشبوؤں کا سامان ہے، اور اس میں ایک شہزادی بیٹھی ہے۔ شہزادی نے مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگی کہ تو میری خواہش پوری کرے گا، تو میری خواہش پوری کر۔ نوجوان کہنے لگا قال معاذ اللہ، نوجوان کیا کہنے لگا؟ قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نوجوان کہنے لگا، میں جب اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ اگر تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا، تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو مار دیا جائے گا۔ اس نے کہا مرنا تو قبول ہے لیکن اللہ کی نافرمانی قبول نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی قبول نہیں ہے، مر تو جاؤں گا۔ لیکن کہنے لگا، وہ نوجوان کہتا ہے پھر مجھے ایک سوچ آئی، میں نے اس عورت سے کہا مجھے واش روم تک جانے دو، مجھے تقاضا کرنا ہے، مجھے استنجے خانے میں جانے دو۔ اس نے کہا چلا جا۔ اس نے اپنی باندیوں کو کہا، اپنی نکرانیوں کو کہا اسے استنجا خانے میں لے جاؤ۔ وہ استنجا خانے میں لے گئی، وہاں جا کے اندر جا کے تقاضا کیا، پیشاب پخانہ کیا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے پخانہ پیشاب کر لیا، وہ ساری غلاظت میں نے اپنے جسم پر لگا لی۔ کیا کی؟ اپنے جسم پر اپنی غلاظت مل لی، میں نے کپڑوں پہ جسم پہ اپنی غلاظت میں نے لگائی، اور پھر میں واپس باہر آ گیا۔ جب اس لڑکی نے، اس شہزادی نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ اس نوجوان نے، لڑکے نے اپنی غلاظت اپنے جسم پہ مل لی ہے، تو کہنے لگی جلدی سے اس کو باہر نکالو، یہ کوئی بے وقوف لڑکا ہے، پاگل لڑکا ہے، اس کو باہر نکال لو۔ نوجوان کہتا ہے میں وہاں سے گناہ سے بچ گیا، بچنے کے بعد ایک نہر پہ چلا گیا، وہاں جا کے غسل کیا، کپڑے صاف کیے، کپڑے صاف کرنے کے بعد اپنے والد کے پاس دکان پہ پہنچا۔ میں نے اپنا یہ راز کسی کو بتایا نہیں تھا، لیکن اسی رات جب میں سویا، سونے کی حالت میں ایک آنے والا، ایک اللہ کی جانب سے فرشتہ میرے خواب میں آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے، اللہ رب العزت تجھے سلام کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت تجھے سلام کر رہے ہیں کہ تو نے گناہ سے بچنے کی خاطر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر اپنی غلاظت اپنے جسم پر لگا لی۔ اس آنے والے نے رب کا سلام بھی دیا اور وہ خوشبو کا پیغام بھی دیا کہ رب نے تیرے لیے یہ خوشبو بھجوائی ہے، تو اس خوشبو کو اپنے کپڑوں میں لگا لے۔ کہتے ہیں کہ جب سے وہ خوشبو خواب کے اندر جنت کی خوشبو میں نے اپنے جسم اور کپڑوں میں لگائی تھی، اس دن کے بعد آج تک میرے جسم سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے پاک دامنی، گناہوں سے بچنے کا صلہ رب تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ ہو جائے لیکن رب کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق
ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.